الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد انتہائی واجب الاحترام دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے بغیر کسی استحقاق اور درخواست دے اپنی خاص رحمت اور عنایت دے نال جس عظیم الشان اور جلیل المرتبہ پیغمبر کی امت کو پیدا فرمایا ہے، اس کا شکریہ اور تقاضا یہ ہے کہ اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے جڑے حقوق ایک امتی ہون دی حیثیت نال عائد اور نافذ ہوندے نے، انہاں حقوق نو جاننا بھی ضروری ہے اور جانن تو بعد انہوں ادا کرنا اور انہاں واسطے پورا اہتمام کرنا یہ بھی امتی واسطے ضروری ہے۔ تو اسے دے پیش نظر گزشتہ درس کے اندر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے بنیادی 4 حقوقاں دے وچوں 2 پہلے حق بیان کیتے جا چکے نے تفصیل دے نال، خلاصہ طور پہ احباب دوبارہ سماعت فرما لے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے حقوق دے وچوں پہلا حق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی رسالت اور نبوت دی تصدیق کی ہوئی ہے۔ جس طرح اللہ دی الوہیت اور ربوبیت اور اسلام دی حقانیت ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی رسالت اور نبوت ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تے ایمان لاونا اس مطلب کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے سچے اور آخری رسول ہون دے نال لال آپ جڑی تعلیمات لے کے آئے نے اس دا بھی سچا اور یقینی ہونا اس دے اوتے بھی ایمان لاونا ضروری ہے۔ اور حقوق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے وچوں دوسرا حق
اس امت تے کیا ہے؟ دوسرا حق یہ ہے کہ ایمان لاون تو بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی رسالت اور نبوت دی تصدیق کرن تو بعد پھر یہ مومن تے ضروری ہے کہ دل دے وچ سب تو زیادہ بے پناہ تعظیم اور توقیر اور ادب ہوئے تو حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس وجہ نال کہ تعظیم دا ہونا کیوں ضروری ہے کہ نبی اور امتی دا جڑا ایک تعلق ہے نا وہ کوئی قانونی یا آئینی تعلق نہیں ہے، نبی اور امتی دا تعلق ایمانی اور روحانی تعلق ہوتا ہے، اور اس ایمانی اور روحانی تعلق دا سب تو اہم پہلو جڑا ہے وہ تعظیم اور ادب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا سب تو زیادہ تعظیم اور ادب کرنا ہے تو یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا دوسرا حق جڑا اس امت دے اوتے فرض ہوندا ہے اور عائد ہوندا ہے، لیکن آج امت خرافات دے اندر کھو گئی اور من مانیاں دے اندر کھو گئی اور خواہشات نفسی دا شکار ہو گئی ہے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو بھول چکی ہے، حتیٰ کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پہ اپنی امت نو یاد رکھا، ہر موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت دے گناہگاراں نو خاص طور تے یاد رکھے، اور جل بھی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی اکھ مبارک تو اتھرو مبارک نکلے تو او اپنی ذات واسطے نہیں نکلا، اگر نکلے تو امت دے گناہگاراں واسطے نکلا۔ لیکن امت کیا کر رہی ہے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ آپ دے جڑے بنیادی حقوق نے، اول تو امتی نو پتہ بھی کوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے کیڑے حقوق نے اور بنیادی کیڑے حقوق نے امت تے عائد فرض ہوندے نے، تو دو حقوق میں تفصیل نال پچھلے درس تے بیان کر چکا ہاں۔ تیسرا حق امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے حقوق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے وچوں تیسرا حق اے مسلمانوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نال محبت کی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نال کیا کیتی ونی؟ محبت کیتی ونی۔ سارے معاشرے دے اندر محبت دا لفظ جے بولے ویندا نا لوگوں کے ذہن کے اندر غلط غلط خیالات آمدے نے اور اسا محبت نو ہوس دی بھیڑ چڑھا چھوڑے، کس دی بھیڑ چڑھا چھوڑے دے؟ ہوس دی بھیڑ چڑھ گئی ہے ساری محبت دا نام لیا ونے، لوگوں دے اندر غلط غلط خیال پیدا ہوندے نے، لوگوں دا ذہن غلط طریقے پاس چلیا ویندا ہے۔ یاد رکھو یہ محبت کرنا بھی اے بھی اسلام دے اندر ایک اہم پہلو ہے۔ اللہ نے اس محبت نو انساناں تو ہٹ کے جانوراں دے اندر بھی رکھ چھوڑا ہے کہ جانور جتنے وحشی ہوئے اپنی اولاد نال کیا کر دینے؟ محبت کر دینے۔ تا محبت یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا تیسرا حق ہے۔ محبت دا معنی بھی سمجھنا چاہیے تے محبت دیا صورتاں بھی سمجھنا چاہیے تا انسان کو پتہ چلنا وے کہ محبت دا معنی کیا ہے۔ محبت آخر کس نو نے؟ یاد رکھو علماء کرام فرماندے نے محبت دا اس اصطلاحی معنی اے مسلمانوں کہ محبت اس چیز کو آخر نے کہ کسی چیز کی طرف انسان دا دل ملان یا رجوع کر بنے اور اس واسطے کرے کہ اس شے اندر کوئی کمال ہے، اس شے اندر کیا ہے؟ تو محبت دا ایک پہلو ہے کہ کوئی کمال وے کہ انسان دا دل خود بخود اس طرف کیا کر بنے؟ رجوع کر بنے۔ دوسرا محبت دا معنی جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے بڑا عجیب کیتا ہے، وہ فرماتے ہیں محبت دا معنی ہے کہ محبوب دیاں ساریاں صفتاں، میرے جملے تے غور کرنا ہے کہ محبوب دیاں ساریاں صفتاں محب کے اندر داخل ہو گئی، محبوب دیاں ساریاں صفتاں محب کے اندر کیا ہو گئی۔ یہ محبت دا معنی ہے کہ محبوب دیاں تمام صفات دنیا صفات نے وہ محب کے اندر داخل ہو گئے، اور ایک اللہ والے نے معنی کی توے وہ آدھے نے کہ محبت دا معنی یہ ہے کہ محبوب چاہے حاضر ہوئے کہ چاہے غائب ہوئے ہر وقت ہر ویلے اُدے حکم دی موافقت کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ بھاویں محبوب ہے کہ بھاویں نہیں، ہر ویلے اُدے حکم دی کیا کرنا ہے؟ مخالفت نہیں کرنا بلکہ کیا کرنی ہے؟ موافقت کرنی ہے۔ تو یہ محبت دا معنی ہے۔ اور ایک اللہ والے نے بڑا عجیب معنی کیتا ہے، وہ فرماندے نے کہ محبت دے اندر یہ اصل خوب تو مشتق اور ہا اور بات کس تو ہا اور بات، وہ فرماندے نے کہ ہا تو اشارہ ہے
اور روح دی طرف اور ماں تو اشارہ وے بدن دی طرف. ہاں تو اشارہ وے روح دی طرف اور ماں تو اشارہ کیا ہے بدن دی طرف. کیا مطلب کہ جڑے انسان محبت دے میدان قدم رکھسی تو اس نو تن من دھن دی بازی لاونی پوسی, اس نو تن من دھن دی بازی لاونی پوسی. تو یہ اصطلاحی معنی محبت دا. اور محبت دیاں تعداد کتنی ہے تو فرمایا محبت دیاں قسمیں کتنی ہیں. 3 قسم دی محبت ہے. ایک محبت طبعی محبت, وہ کس طریقے نال کہ انسان اپنی اولاد نال تباہ کے تبھی کیا کرتا ہے محبت کرتا ہے, عزیز و اقارب نال محبت کرتا ہے, والدین اپنی اولاد نال تے اولاد اپنی والدین نال محبت کرتے ہیں. تو یہ غیر اختیاری محبت ہے کہ بچہ جلے پیدا ہوندا ہے نا تے ماں نو قیامت دا منہ ویکھنا پوندا, ہر قسم دی تکلیف اس نو ہوندی وے. لیکن جلے بچہ پیدا تھی ویندا وے ماں دی اکھ کھلدی وے تے سب تو پہلے کہندا پوچھ دی وے, پوچھ دیے کہ نہیں پوچھ. یہ غیر اختیاری محبت ہے کہ جس کو انسان میں تکلیف تھی وے نا انسان ادا ساری زندگی میں منہ نہ دیکھا, لیکن اللہ نے ماں دے دل ایجی شفقت تے محبت پیدا کی تھی وے کہ تھوڑی دیر تو پہلے ہار لحاظ اس تکلیف دیا یعنی وہ سارے تکلیف دے مراحل اس نے پہنچ آئے, پہاڑ توڑ دیتے گئے نے. لیکن جلے بچہ پیدا ہو گئے خود بخود ماں دی آنکھ کھل دیوے تے ماں دی ممتا جاگ دیوے. ایک طبعی محبت ہے, انسان اولاد نال محبت کریندا ہے, اولاد والدین نال محبت کردی ہے, عزیز و اقارب نال محبت ہوندی ہے. ایک محبت ہے عقلی محبت کہ عقل تقاضا کر دی کہ اس نال کیا کیتی ونے محبت کیتی ونے. اگر کہ انسان دا روح نہ ہو, انسان جڑا نا جڑی دوائی ہے دوائی نال کوئی محبت کرے گا, لیکن انسان دوائی نال عقل دے ذریعے محبت کرے گا کہ اے میں گنسا تے میری نجات دا کیا بن شفا دا کیا بن ویسی ذریعہ بن ویسی. تو عقل تقاضا کیتا وے کہ ادھر کیا کر تو محبت کر, انسان دا دل نہیں تھی دا یہ عقلی محبت. اور تیسرے نمبر پہ ایمانی محبت کیا ہے حب ایمانی جس نو آکھیا گیا وے. اور حب ایمانی تقاضا کریں دی وے کہ اے محبت بھی غیر اختیاری ہونی چاہیے اور اے محبت اللہ دے نبیوں نال ہونی چاہیے کہ اللہ دے نیک بندیاں نال ہونی چاہیے. یاد رکھو پہلیاں 2 محبتاں نالوں سب تو جڑی اول ترین محبت ہے نا وہ ایمانی محبت. وہ کیا محبت ہے ایمانی محبت ہے. تو خلاصہ میری تمہید ہے کہ انسان نو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نال سب تو زیادہ کیا کرنی چاہیے عقلی محبت نالوں بھی زیادہ کرنی چاہیے, طبی محبت نالوں بھی زیادہ کرنی چاہیے. ندیم شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے بڑا عجیب جملہ فرمایا. وہ فرمانے نے اگر عبادت دا طریقہ دیکھنا عبادت دا طریقہ سیکھنا وے تو آمنہ دے لال کو سیکھنا پوسی. وہ کہندے کو سیکھنا پوسی آمنہ دے لال صلی اللہ علیہ وسلم کو سیکھنا پوسی کہ انہیں عبادت کس طریقے نال کیتی وے. اگر محبت دا طریقہ تے سلیقہ میرے جملے غور انشاءاللہ تعالی اس دے ساری گفتگو ہو بنی وے کہ ہر بندہ کیا کر رہا ہے محبت دا دعویٰ تو کر رہا ہے, ہر بندہ محبت دا دعویٰ کر رہے. ندیم شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمانے نے عبادت دا طریقہ سیکھنا وے تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیکھنا وے, اور محبت دا طریقہ اور سلیقہ سیکھنا وے اللہ دے کلام تو سیکھنا وے تے صحابہ کرام دی سیرت تو سیکھنا وے. اللہ دے کلام تو سیکھنا وے تے صحابہ کرام دی سیرت تو سیکھنا وے. اگر اللہ دے کلام اور صحابہ کرام دی سیرت تو سیکھ سو تو وہ فرماندے نے ہمیشہ واسطے کیا ہو گئے سو کامیاب ہو گئے سو. اور اللہ اور صحابہ دے محبت دے کیا طریقے نے, کس درجے دی محبت رب العالمین اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نال کراونا چاہیے وے, ادا زاویہ اور ٹمپریچر کیا ہونا چاہیے وے. رب العالمین نے اس قرآن پاک دی آیت دے اندر اس درجے نو بیان کیتا کہ میرے نبی نال تے میرے نال تھانوں کس درجے دی محبت ہونی چاہیے. بس صحابہ نے اس قرآن دی آیت تے پورا عمل کر کے دکھایا وے. سب تو پہلے قرآن دی دلیل پیش کرنے لگا وا کہ محبت دا طریقہ اور سلیقہ سیکھنا وے تو کلام اللہ تو سیکھنا وے. بس اس کلام اللہ دی عملی تفسیر اگر ویکھنی وے تو صحابہ کرام دی سیرت وچ ویکھنی وے. اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پیارا اعلان فرمایا. اللہ فرماتا قل فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کان آباؤکم اگر تھوڑے والدین و ابناؤکم تھوڑیاں اولاداں و اخوانکم تھوڑے بھائی جنہوں اپنا بازو سمجھے دیو کیا دیو میرا بھیڑا ہے تے ہویا تے آج تھانوں نسیا آج مینوں کسی قسم دی لوڑ نہ پویا. تو فرما تھوڑے والدین جس نو ٹھنڈک سمجھے دیو اور
انہوں دا چہرہ دیکھنا باعث ثواب سمجھیں دے ہو وہ ابناؤکم اور اولاد جس نو اپنا وارث سمجھیں دے ہو اور وہ اخوانکم اپنے بھائی جنہوں اپنا بازو سمجھیں دے ہو وہ ازواجکم اپنی بیویاں جنہوں اپنی زندگی دی راحت تو سکون سمجھیں دے ہو وہ عشیرتکم اور تھوڑا قبیلہ امبا قبیلہ جدو تے ناس کر دیوں دیو وہ اموال مقترفتموہا او مال جڑا بڑی محنت تے مشقت نال کمائیں دیوں دیو رات دن ہک کر کے کیا کر دیو مال کمائیں دیوں دیو اور وہ تجارت تخشون کسادہا رب العالمین فرماندا ہے اے تجارت جدے مندہ ہوون تو کساد بازار تو گھبراویں دیو کہ نہیں میرا کاروبار ٹھپ نہ ہو بنے یہ ساری چیزیں گنایا جا رہی ہیں ومساکن ترضونہا اور او مکان جنہوں نے سجاون واسطے تے انہوں دی آرائش واسطے بہت زیادہ مال تے دولت خرچ کریں دے اور انہوں نے ویٹ کے دل دے اندر کیا محسوس کریں دے خوشی محسوس کریں دے میری بلڈنگ ایسی بھی تے میرا مکان ایسا بھی یہ ساری محبتہ گرامر تو بعد رب العالمین نے فرمایا اگر تھانوں سب تو زیادہ پیاری ہیں اولاد پیاری ہے والدین پیارے نے بھیڑا پیارے نے بیویاں پیاری ہیں اور کمبا اور قبیلہ پیار احب الیکم من اللہ و رسولی و جہاد اگر تھانوں اے رشتے اور مال تے دولت تے سارے عزیز و اقارب تے قبیلے اگر یاد رکھو احب الیکم من اللہ و رسولی و جہاد اگر اللہ اور اللہ دے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ سب تو زیادہ اگر تھانوں اے رشتے مال تے دولت محبوب ہے یاد رکھو فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ اللہ فرماتا ہے وقت میرے عذاب دا انتظار کرو یہ اللہ نے درجے دے سنے ٹمپریچر دے سوے یہ ساری محبتہ آونن یہ ترازو دے ایک پلڑے وچ رکھ کے تو دوسرے پلڑے وچ اللہ تے اللہ دے رسول دی کیا رکھنی ہے وقت ترازو میں کیا کرنا ہے اٹھاونا ہے اگر اللہ تے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت والا ترازو جھوکو نے یاد رکھو اللہ دی رحمت دے مستحق اور اگر اے اٹھ محبت والا پلڑا جھوکو نے تے اللہ دے رسول کے جہاد والا پلڑا اٹھ ونے تو وقت یاد رکھو فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ وقت آسمان تو رحمت نہیں وسنی اللہ دا عذاب نازل کینا اور عطا اللہ شاہ سے بخاری رحمت اللہ علیہ نے بڑے عجیب جملے فرمائے تو فرمانے اللہ فرمانا چاہتا ہے فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ اللہ فرماتا ہے وقت میرے ویڑے چوں نکل میرے ویڑے چوں میرے گھر دے سینے چ یہ ساری کائنات کہندا ویڑا وے اللہ دا ویڑا نا للہ ملک السماوات والارض یہ سارا ویڑا میرے رب دا وے اللہ فرماتا ہے جلے تینوں یہ ساری محبت عزیز نے تے میرے رسول دی محبت تینوں عزیز ہی کونی اسا تینوں محبوب ہی کو نا وقت یہ زمین ساری وے لہذا ساری زمین کے راون دی ضرورت ہے کوئی نہیں ہے تو یاد رکھو اللہ اور اللہ دے رسول نال محبت کرنی ہے تو قرآن دی آیات نو ویکھنا پوسی یہ 8 رشتے قربان کرنے پوسے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت ہے اللہ اور اللہ دی رسول دی محبت جلے قربان کرے سو اللہ دی قسم ہے آسمان تو رحمت وسیع تے زمین میں سارے واسطے سونا اگلنے لگے لیکن آج مسلمان کیا کر رہے ہیں اپنے معاشرے میں اندر لکھا کہ اسا کیا کر رہے ہیں اولاد قربان کر رہے ہیں کہ اللہ دے رسول دا حکم قربان کر رہا ہے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا حکم قربان کر رہا ہے لیکن قربان جب اس دھرتی دے تے ایو جماعت گزری ہے کہ جس جماعت نے اپنا سب کچھ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیا کر دیتا ہے ماں یہ قربان ہو گئے ماں پا قربان کر دیتا گیا میں کیڑی چیز تھوڑے سامنے بیان کر رہا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں دی ماں جڑی نے اپنی اباؤ دین دے اندر بڑی سخت آئی اور بڑی ماں دی خدمت کر دے انہوں نے بہت زیادہ فرما بردار اور انہوں دی والدہ اپنے مذہب دے اندر بڑی پختہ آئی پتہ لگیا نا کہ کوئی بندہ سارے خاندان کی مسلمان ہو گیا تو انتہا درجے دی غمگین ہو بنیان لیکن اللہ دی کرنی ہوئی ہے کہ اگر اللہ نے حضرت صاحب ایمان دی دولت مالا مال فرمایا یہ مالا مال فرمایا ہے کہ ماں نو پتہ لگ گیا کہ میرے لال نے کیا قبول کر کے دے اسلام قبول کر کے دے ماں میرے سامنے آئے نا ماں کہ میں نے یہ چیز گوارا نہیں ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین چھوڑ دے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و دستبردار ہو جا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص نے فرمایا اماں میرا اسلام تو ایک پاس ہے میں تیری خدمت اندر کسی قسم کی کسر چھوڑنی میں تیری خدمت کرتا رہا سا میں ہر لحاظ تیری تابعداری کرتا رہا سا انشاءاللہ تیری خدمت کوئی میں کمی نہ آوڑے سا لیکن حضرت صاحب دی ماں مت ضد رہی ہو سکا نہیں اسلام میں چھوڑ
چھوڑے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن چھوڑے، لیکن حضرت سعد فرماندے نے میں مانوا کا سب کچھ چھوڑیا جا سکتا ہے لیکن آمنہ دے لال دا دین نہیں چھوڑیا جا سکتا۔ ایک دن میں آیا گھر تو میری ماں نے مجھے چیلنج کیا، آخر لگی سعد اگر تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دا دین نہ چھوڑے دا، اگر اپنے ابا و اجداد دے دین تے نہیں آندا، یاد رکھ وقت میں ایک لقمہ بھی نہیں کھاونا، بھوکی مر ویسا لوگ تینوں تانے دیندے راسن۔ جب تک تو اسلام نہ چھوڑے سے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا ساتھ نہ چھوڑے سے، اس وقت تک ایک لقمہ بھی میں نہیں کھاونا۔ بڑا سمجھایا مانو میں کھا کے میں تیری خدمت کردا رہا سا، لیکن فرمانے نے دن چڑھیا کہ سورج غروب ہویا، میری ماں نے ایک لقمہ بھی حلق کو تلے اتاریا، ساری بہار میں منتا کردا رہ گیا وا، لیکن میری ماں نے کوئی مطالبہ کہ آمنہ دلال دا دین چھوڑے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت چھوڑ دے۔ دوسرا دن آیا مسلمانوں، دوسرا دن بھی ماں نے بکھا، اللہ ماں اپنے کفر تے پکی ہے، نبی دا چاون والا اپنے ایمان تے پکا، اس طریقے سے ایمان ہونا چاہیے۔ تیسرا دن جلے آیا نا کہ ماں دی حالت خراب ہو گئی، حضرت سعد رضی اللہ تعالی فرمانے بعد ماں دی بڑی منت کی اماں خاندان دا نک کٹیا ویسی، اماں لقمہ کھا کے میں تیری خدمت کردا رہا تھا، لیکن ماں آخیا میں بھوکی مر ویسا لوگ تینوں تانے دے سن۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی فرمانے نے کہ لوگ مینوں تانے دیون بھی لگ گئے کہ میں گلیاں چ گزرا تو لوگ آتے ہیں ماں دا قاتل جا رہے ہیں، ماں دا کیا جا رہے ہیں، قاتل جا رہے ہیں، لیکن ماں کی طبیعت بالکل خراب ہو گئی ہے کہ بھوک دی وجہ اس غشی دے دورے پاون لگ گئے نے۔ قربان جا صحابی رسول دے ایمان کو اس طریقے نال محبت ہونی چاہیے کہ ماں محبت رسول دے اندر آڑے آ گئی، مقابلہ آ گیا ہے، ایک طرف خونی رشتہ ہے، ایک طرف ایمانی رشتہ ہے مسلمانوں، ایک طرف روحانی رشتہ ہے، ایک طرف اپنی جان کا رشتہ ہے، لیکن صحابی رسول دے جملے سنن دے قابل ہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی نے لکھا نا کہ ماں بالکل اپنے کفر تے بضد اور اپنی ضد تے پکی اڑی ہوئی ہے، فرمایا یا اماں اے میری ماں میری گل کن کھول کے سن گن، جس جان تو میرے سر چڑھ کے ضائع کرنے دی دھمکی ودی دے دیوے، کعبہ دے رب دی قسم ہے ایک ماں نہیں 100 ماواں میرے سامنے تڑپ تڑپ کے مر ونجن، کعبہ دے رب دی قسم ہے میں انہاں دا تڑپنا گوارا کر سکدا وا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت ساتھ چھوڑن واسطے تیار ہے۔ اللہ اکبر، اللہ فرماتا ہے اس طریقے نال محبت کر جن میرے نبی دے یاراں نے محبت کی تھی۔ قل ان کان آباؤکم، اگر تھوڑے میرے اور میرے رسول دی محبت دے اندر والدین آ ونے تے والدین دی محبت نو کیا کرنے بنا دے، چھوڑ میرے رسول دی محبت نو چھوڑنا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی فرمایا اما تو ایک ماں، اسے کئی ماں قربان کی جا سکتی نے، پر محبت رسول تک دامن چھوڑیا، خود ماں نے ضد چھوڑ دی اپنا کھانا پینا انہیں شروع کر چھوڑے رے۔ یاد رکھو مسلمانوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا تیسرا حق اے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب تو زیادہ کیا کی بنے، اللہ ایک عالم نے بڑا پیارا جملہ آکے اس نے آکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے محبت کی تھی بنے کہ انسان سب کچھ لٹا کے بھی اے محسوس کرے کہ میں سب کچھ حاصل کر گیا، میں سب کچھ حاصل کر گیا۔ انسان اگر کنڈیاں دی سیج تے پیا اس تے پیا کنڈیاں دے اوتے پیا کہ محبت رسول اس نو لطف پھلن دی سیج والا ہونا چاہیے۔ یہ محبت رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی صحابہ کرام تلواراں دی دھارا تے پے ہوندے ہیں، جلے میرے محبوب دا نام آیا تے بکھرے ہوئے شیر کو تڑپ اٹھ گیا۔ حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے آندے کہ مکے دے چوک جلے انہاں نو پھانسی دیون لگے نا، اللہ قربان جمع نبی دے یاراں تو کس طریقے نال زبائے گئے نے محبت رسول دے اندر۔ اسانو تے کنڈا دین واسطے نہیں چھپیا، سانو تے قرآن بھی ماں دی گود وچ مل گئے، کلمہ ہی ماں دی گود مل گیا وے، بڑے ہویا تے مسجد بھی گھر دے قریب مل گئی ہے۔ قربان جمع انہاں ماواں دے لالا تو اللہ دی قسم جنہاں نو مسافرت دی اور دیار خیر جنہاں نو پھانسی دیتی جا رہی ہے، لیکن انہاں دے دل دے اندر چراغ مصطفیٰ زندہ ہے، محبت دا چراغ زندہ ہے۔ مسلمان زید بن دسنہ رضی اللہ تعالی عنہ پھانسی واسطے لے کے جا رہے ہیں، زخم نال چورو چور آئی، ابو سفیان اس وقت اسلام قبول نہیں کیتا، اس نے سینے تے پیر رکھیا اور سینے تے پیر رکھ کے آدھے زید تو کیا اس چیز کو پسند کرے نا کہ آئی تیری جا تے تیرا رسول ہوگا۔
آج تلوار نہیں دھارا اس میں لگ دیا پہ ہونا کہ تیرن دے تیر اس میں لگ دے پہ ہونا اللہ دی قسم ہے زید بن دسنا نے ایک گل سنی نا حسنا لال پیلا ہو گیا بکھریا اور بکھر کے آدھا ہو ابو سفیان کعبہ دے رب دی قسم ہے تو تے تیر تے تلوار دی گل کیا کرے نوے اسا اتنا گوارا بھی نہ کریں دے کہ محمد عربی دے پیر وچ کنڈا چب اسانو تے اے بھی گوارا اسا سب کچھ قربان کر سکدے ہاں ابو سفیان نے بڑے عجیب جملے آ کے اس نے آ کہ واقعی محمد دے یار محمد نال واقعی سچی محبت کر دے یاد رکھو مسلمانوں سارے رشتے قربان کیتے جا سکتے ہیں سب کچھ قربان کیتا جا سکتا ہے لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت نو قربان کرنے سے صحابہ کرام تیار اس وجہ سے اللہ نے انہوں مقام عطا کیتا ایک نوجوان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر موجود ہیں آپ انتظار ہے بھئی الہی کے ذریعے آپ کو دسا جائے کہ نوجوان آ رہے ہیں لٹیا پٹے ہوئے آ رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار ہے صحابہ کرام ہی انتظار ہے یوں ہی مسجد نبوی کے دروازے داخل ہونا نوجوان تو نوجوان بھی میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں کس طریقے نال اللہ تعالی دے رسول دی محبت تے قربانیاں میرے نبی دے اشارہ نے کی نے جنوں نوجوان داخل ہوئے صحابہ کرام فرماندے نے او نوجوان کیا آئی او دے بال بکھرے ہوئے بالکل خستہ حال آئی کمبل دے دو ٹوٹے دے وجود تے ان ایک نال 70 چھا ڈھاپی ودائی ایک نال اتلا وجود ڈھاپی ودائی تیرا جتیاں بھی کون بڑا گندا حال آئی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھ کے ادا استقبال کیا آپ نے سینے نہ لایا اور آپ نے فرمایا نہ کیا گیا اس نے کہ یا رسول اللہ میرا نام عبد العزہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں نہیں آج تو بات تیرا نام عبد العزہ نہیں ہے میں محمد عربی نے تیرا نام آج تو بات عبداللہ رکھ چھوڑے کیا رکھ چھوڑے قربان جہاں انہوں نے نام کون تبدیل کر رہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ تیرا نام ہو رہے اس بعد میرے نبی نے فرمایا عبداللہ یہ حال بنا کے آیا تھے کیا تیرے نال بیتی رے کہ حضرت عبداللہ نے فرمایا اے آمنہ بلال صلی اللہ علیہ وسلم اردی خبر میرے کنج پہنچ گئی ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیتا ہے پھر آپ مدینہ تشریف لے گئے نے اور میرے دل دے اندر امنگ پیدا ہوئی تمنا ہے کہ ہائے کاش میں پر لگن تے میں اڑ کے مدینے پہنچ ون اور اپنے نبی دی جا کے زیارت کرا لیکن میرا باپ فوت ہو گئے میرے چچا نے ساری جائیداد پہ قبضہ کیتے ہوئے آئی ایک دن میں موقع پا کے چچا نو آخیا اے میرے چچا میرے دل دے اندر محبت رسول دی چنگاری پیدا ہو میں آمنہ بلال صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات کرنی ہے یا رسول اللہ میرے چچے نے جو سنیا نا اس نے ڈنڈا اٹھایا اور میں مارنا شروع کر دیتا میں اتنا مارا کہ میرے پورے وجود پہ نشان پائے گئے لیکن جتنا مرندہ رہ گیا جتنا زور دا مرندہ رہ گیا میں محبت رسول دے اندر اتنا پختہ ہوتا گیا جتنے وار کرتا رہ گئے سارے وہ وار خطا گئے حتیٰ کہ جلے چاچے دیتا نا یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن نہیں چھڑے دا نوجوانوں گل سنن دے قابل ہے فرمایا یا رسول اللہ اس ظالم میرے چچے میں کیا کیتا ہے میرے تن دے کپڑے اڑا کے دے میرے تن دے کپڑے بالکل میں ننگا کر چھوڑا اللہ میری شلوار میرا قمیض بالکل ختم ہو گیا یا رسول اللہ میں اسے حال برہانی حالت دے اندر اپنی والدہ کو پہنچا ماں تے شرم و حیا جو ہے میری ماں نے اکھا جھکا لینے فرمایا ایک ایک کر کے آیا نے میں کہ اماں کچھ دے میں میں اپنا وجود ڈھانپ گنا میری ماں نے کمبل میری طرف پھینکیا اور یا رسول اللہ میں اس کمبل دے دو ٹکڑے کیتے نے ایک نال 70 ڈھاپی یا رسول اللہ ایک نال اپنا وجود ڈھانپے آمنہ بلال صلی اللہ علیہ وسلم اور تھوڑی ملاقات واسطے رخت سفر باندھ دیتا ہوئے اج میں اس حالت دے اندر تھوڑے کو لایا کھلوتا ہوں روایات دے اندر آمنہ بلال صلی اللہ علیہ وسلم نے دل اڑی ہوئے دا سن کے میرے نبی دی اکھ وچ آنسو آ گئے آپ رو رہے ہیں فرمایا عبداللہ اتنی قربانیاں دے کے آیا نے کہ تیرے وجود دے کپڑے بھی اتار کے دے گئے نے پھر بھی تو آمنہ بلال صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو دستبردار نہیں ہویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس اصحاب صفہ دے اندر داخل کر دیتا ونجے اور ایک دن دے اندر تھوڑا بڑا کاروبار کردا ہوندا ہے پھر سارا دن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر قرآن و حدیث کے مسئلے یاد کردا ہوندا ہے اور عبداللہ نے قرآن کی تلاوت نال بڑی محبت آئی مسجد نبوی دے اندر والہانہ تلاوت کردا اور اچھی اچھی آواز ال قرآن دی کیا کردا ہوندا ہے آج کل تو میرے نوجوان قرآن کھولنے کا ٹائم نہیں وہ تو قرآن تو آ رہی ہو گئے قرآن الماری کیوں ہوئے لیکن افسوس دی گل ہے آج میرا نوجوان کس غلط ڈگر جا رہے ہیں مسلمانوں سانو سوچنا چاہیے کہ نوجوانوں خاص طور پہ نوجوان بیٹھے ہو انہوں دی کم از کم اکھاں نو جتنی موبائل نو اکھا تھوڑی موبائل کی زیارت کریں نے کم از کم اتنا قرآن دی بھی کیا کرنی چاہیے کم از کم جتنا سا سمارٹ فون نو ٹائم دینا اتنا سا اللہ تے اللہ دے رسول میں کیا دینا چاہیے
ٹائم دینا چاہیے، قرآن کی تلاوت نو دینا چاہیے، تو والہانہ تلاوت ہو رہی مسجد نبوی دے اندر۔ باقی صحابہ بھی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ عبداللہ نے منع کیتے، فرمایا عبداللہ اچھی آواز نہ پڑھیا کر، یہ نماز کوئی پڑھدا پیا، کوئی تلاوت پہ کر دے، کوئی دفل پہ پڑھ دے، انہوں دی نماز خلل آ دے۔ لیکن عبداللہ تے قرآن دے عشق سوار ہے، اس نے سونی کر چھوڑی۔ ایک دن قرآن دی تلاوت کردا پیا مسجد نبوی دے اندر، حضرت عمر آنے غصے دی حالت دن حضرت عمر نے چاچ اولاری نے مارن لگا ہے، جلے مارن لگا تو میرے نبی نے پیچھے ہاتھ پکڑ لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پکڑ کے فرمایا عمر اس نے کچھ نہ، اے رب دی راہ دے اندر سب کچھ لٹا کے آئے ہوئی ہے، اللہ یہ رب دی راہ دے اندر سب کچھ لٹا کے آئے، اس نے کچھ نہ کہ اے عمر۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی اس طرح تلاوت کر دے رہے ہیں۔ غزوہ تبوک کا جلے موقع ہے نا، اور ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئے اور آخر لگے یا رسول اللہ میرا دل تھی نا میں اللہ دی راہ دے اندر شہید ہو، تو میں شہادت دی تمنا لے کے آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھلکا اتار کے آ کسی درخت کا چھلکا اتار کے لے آپ نے بازو پہ بڑھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ میں کفار دیتے عبداللہ دا خون ہمیشہ واسطے حرام کر چھوڑا۔ جب سنو نا فرمایا یا رسول اللہ میں تے شہادت کی تمنا لے کے آیا، میں تے اللہ دی راہ دے اندر اپنی گردن کٹاون دی تمنا لے کے، تو یہ دعا میرے واسطے کر چھوڑیے۔ فرمایا عبداللہ راہ خدا دے اندر اگر تو کسی تکلیف نال بھی دنیا تو رخصت ہو گیا اللہ تنو شہادت مرتبے تے فائدہ فرمائے۔ پھر غزوہ تبوک دا موقع ہے، انتہا درجے مشکل غزوہ مسلمانوں، بڑا لمبا چوڑا سفر آئی، اور مسلمانوں کی کی حالت آئی، مسلمانوں دے کول نہ کوئی سواریاں نہ کوئی پیون دا پانی آئی، کسی قسم دی کوئی ضروریات زندگی زیادہ لائی، کھجورت گزارا آئی، سواریاں ایک ایک دو بندے پیدل تے دو بندے سوار ہو رہے ہیں، نہ کوئی پانی نہ کوئی سایہ، اور عبداللہ اس دوران بیمار ہو گیا، بخار ہو اور انتہا درجے دا بخار ہو، نہ کوئی دارو نہ کوئی دوا نہ کوئی وافر پان مقدار دے اندر پانی آئے۔ ایک وقت وہ بھی آئے ہوئے کہ عبداللہ زندگی دی آخری سانساں گھننے لگ گئے، اور قربان جاوا عبداللہ دی موت دے وقت ادھر سرانے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما، اللہ جتے ساری زندگیاں قربان ہو رہی ہیں۔ آج محبوب خدا عبداللہ دی چارپائی دے کول کھلوتے ہیں، آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ دی خوش نصیبی دیکھو کہ آخری ہجکی لیون تو پہلے عبداللہ نے اپنی اکھا کھولی نے مسلمانوں، اور اکھا دے تصویر نبوت لے کے، میرے جملے پہ غور کرنا، آخری ہجکی لیون تو پہلے عبداللہ نے اکھا کھولی نے، اور اکھا دے پردے دے وچ میرے نبی دی تصویر لے کے ہمیشہ واسطے اکھا بند کر لیں، ہمیشہ واسطے اکھا بند کر لیں نے۔ آمنہ بلال قربان جاواں میرے نبی دی یاراں تو کس طریقے نال محبت ہو رہی ہے۔ آمنہ بلال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غسل دا انتظام کیتا وجہ غسل دتا گیا، فرمایا یا رسول اللہ کفن، فرمایا جے کفن دا وقت آ تے مینوں دسائے، یا رسول اللہ کفن دا وقت آ گیا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ نو کفن دیون دی ہور کسے کپڑے دی لوڑ کوئی نہیں، میری دو چادر حاضر نے، اس کفن دے۔ نبوت دی دو چادر کیا ملے ہوئے اور کیوں ملے ہوئے؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت اندر اپنے کپڑے کیا دیتے ہیں، برہانہ گھر چ نکلے آئی، انہاں چادراں دا حقدار بھی ایو عبداللہ ای مسلمان ہو، تو عبداللہ نو کفن واسطے میرے نبی دی کیا ملی نے، چادراں ملی نے۔ پھر رات دی تاریکی دے اندر عبداللہ دی قبر کھودی گئی، اور قبر کون کھود رہے ہیں؟ وہ عظیم ہستیاں ودیاں قبر کھودے نے، اللہ دی قسم جڑا اپنا دامن نہ چھوڑ دے تے فرشتے وضو کرن لگ ونجن۔ اصحاب رسول جیسی عظیم الشان جماعت حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ قبر کھودی جا رہی ہے، اور رات میں تاریکی دے اندر چراغ اٹھایا ہوا ہے کس نے؟ سید المؤذنین حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے چراغ اٹھایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دسیا گیا رسول اللہ قبر تیار ہے، مسلمانوں سنن دے جملے نے، قبر جلے تیار ہو گئی ہے تا صحابہ کرام فرمانے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود قبر مبارک دے اندر اتر گئے، میرے نبی خود اترے نے قبر مبارک دے اندر، اور صحابہ فرمانے نے صاحب اپنی اکھ نال ویکھ کھلوتے آسے، میرا نبی صرف اترے نہیں ہے، عبداللہ دی قبر دے اندر لیٹ گئے، کیا گیا وے لیٹ گئے نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، قسمت قربان جاواں لیٹے نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، اور لیٹر تو بعد آپ کھڑے ہوئے نے، اور آپ کھڑے ہو کے آپ نے اپنے ہاتھ پھیلائے اور فرمایا ادبا الی اخیکما ادبا الی اخیکما، اے اپنے بھرا دا پورا ادب و احترام کر کے اس کی لاج اٹھا کے تے میں محمد عربی دے ہاتھ تے رکھو۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ دی لاش نو اور بیت مبارک نو اپنے ہاتھوں تے اٹھایا مسلمان اے نوجوان عشق رسول دا مول پہ پوندا محبت رسول دی قیمت ادا کی جا رہی ہے خود محبوب خدا قبر دے اترے نے پھر لیٹے نے پھر آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ نو اپنی باواں تے لے لے اور باواں تے لیون دے بعد صحابہ عبداللہ نو میرے نبی نے اپنے سینے نال لا لیا یعنی مشرق باپ اپنی لاڈلی اولاد نو اپنے سینے نال لا لیندا وے میرے نبی نے عبداللہ نو سینے نال لایا اور سینہ لاون تو بعد عبداللہ دی پیشانی پہ نبوت نے بوسہ دینا شروع کیا اللہ اکبر کیا قیمت عشق مصطفیٰ دی کیا قیمت محبت رسول دی مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشانی دا بوسہ دے کے پھر عبداللہ نو قبر دے اندر کیا کر دیتا وے لٹا دیتا وے اور لٹاون تو بعد حضرت عبداللہ بن مسعود حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہما اے بھی قبر مبارک تے کھلوتے ہوئے نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جے قبر دے اندر لٹا رہے نے میرے نبی نے آسمان دی طرف چہرہ اٹھا کے فرمایا اے اللہ اس وقت میں عبداللہ تے راضی ہو گیا وا مولا عرش تے تو بھی عبداللہ تے راضی تھی والی اللہ میں کیا ہو گیا وا میں محمد راضی ہو گیا سونا ربا تو بھی راضی ہو جا میرے عبداللہ دے اوتے اس عظیم الشان شہید دا اس طریقے نال قبر دے اندر اتارا گیا وے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود تے حضرت عمر رضی اللہ رو رہے ہیں اور اکھاں وچ آنسو نے اور فرمانے ہائے کاش آج اس عبداللہ دی جات فاروق تیرے قبر ہوگی تیری لاش ہوگی آج پیغمبر تینوں اپنے ہتھوں اندر اٹھا کے بوسہ دے دیا تے اعلان کرے میں عمر نال راضی ہو گیا مولا تو بھی کیا ہو جا یاد رکھو مسلمانوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا دوسرا حق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب تو زیادہ کیا کی تھی بنے محبت کی مال تے دولت نال زیادہ محبت کی تھی بنے اولاد نال زیادہ محبت کی تھی بنے عزیز و اقارب نال زیادہ محبت کی تھی بنے ہر لحاظ نال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب تو زیادہ محبت کی تھی بنے تو انشاءاللہ اگر انسان اس حق نو ادا کرنا لبانا بنے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جنو نصیب ہوگی اللہ اور اللہ کے رسول کی کیا ہوگی محبت نصیب ہوگی آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کو ایمان دی حلاوت نصیب فرمائے ایمان دی کیا نصیب فرما دے مٹھاس نصیب فرما دے اللہ عمل کرم دی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ ربنا آتنا فی الدنیا خاص طور پہ غزہ دے اندر مسلمان فلسطینی معصوم بچے وہ ویڈیو دیکھ کے آیا انسان میں دل بھی نہیں کرتا میں تھانوں کیا سنا کہ عورتوں نے اپنے معصوم بچے نے لاشاں چاہیے وہ بچے ہر کہیں پیارے نہیں ہوں گے معصوم بچوں کے او ملین بیٹھ کر کے سب کچھ رکھ دیتا گیا مسلمانوں دا دعا کرو اللہ غزہ دے مسلمانوں دی مدد اللہ سارے کو دعا تو بکرا اور کچھ اے اللہ کافر مسلمانوں کا قتل عام کر رہے ہیں معصوم بچے نے تڑپ دی لاش والدین نے اٹھائی اے اللہ فلسطین میں مسلمانوں کی مدد نصرت فرما اے اللہ غزہ تے مسلمانوں کی مدد فرما اے اللہ سارے اسلامی حکمران غیرت نصیب فرما اے اللہ انہوں غیرت اور شرم و حیا نصیب فرما اے اللہ سارے کو دعا لا ہتھیار میرے مولا مومن ایک وجود دی مان دے اگر اتھے انہاں دے بچے شہید ہو رہے ہیں اور او خوراک دی تنگی دے اندر مبتلا نے کسی قسم دی انہوں نے امداد نہیں پہنچائی جا رہی میرے مولا سچ تڑپ دے بیٹھے میرے مولا نبی دیوتی ہے میرے مولا اور بڑی مقدس جگہ تے راندے پہ میرے مولا انہاں دی مدد پہ نصرت فرما اللہ عافیت معاملے فرما جتنے احباب موجود ہیں اللہ رزق کی تنگیاں دور فرما اللہ دلوں دے اندر محبت نصیب فرماوے اللہ تے اللہ دے رسول دی سچی محبت اور تابعداری نصیب فرماوے اللہ جائز حاجات نو پورا فرماوے اللہ خاتمہ بالخیر نمبر دلتے کلمہ نصیب فرماوے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آمین رحمت سبحان ثم قال سبيلك أقطعت الغيب